واجب القدر معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند کلمات گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سابقہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو اپنی توبہ پر استقامت و دوام عطا فرمائے۔ ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت دوسرے شخص سے وابستہ نہ ہو۔ اگر یہ چیز کسی کے پاس ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق دوسرے کی محتاج ہے، دوسرے کی لیے اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ تو حق شناسی، احسان شناسی اور شکریہ شناسی یہ ہر شخص پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کی ویلکم کریں اور اس کی نیکی کو پوری زندگی یاد رکھیں۔ ایک بزرگ جس کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے تھے کہ چنگیاں نال نیکی کریے عمر بھر یاد رکھ دے، اور بیڑیاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے۔ تو یہ جو بزرگوں کے اقوال ہوتے تھے، بزرگوں کے قول ہوتے تھے، مقولے ہوتے تھے، وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوا کرتے تھے، قرآن حدیث سے ماخوذ ہوتے تھے۔ تو اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، تو ہم پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ان کے احسانات ہیں، جتنی بھی ان کی نیکیاں ہیں، وہ تمام کی تمام ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو رکھ دیا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائیوں کو رکھ دیا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور فضل اپنی امت پر جو ہیں ان کو رکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو کرم نوازیاں ہیں،
جو احسانات ہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. بے شمار احسانات ہیں، بے شمار کرم نوازیاں ہیں، بے شمار فضل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں اس چیز کی تعلیم فرما رہا ہے کہ اگر تم پر احسان کیا جائے، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی نیکی والا کام کرتا ہے، تو فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، اس کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، تو وقت آنے پر تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، وقت آنے پر تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، تم بھی اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ میرا رب خود ہمیں تعلیم فرما رہا ہے، خود اس چیز کا درس دے رہا ہے کہ اگر ایک بندہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے. اور اس امت پر سب سے بڑھ کر جو احسانات ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. جب عام امتی کی یہ شان ہے، عام مسلمان کی یہ شان ہے، ایک عام مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے، تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہو سکتی ہے. تو پھر غور فرمائیں سید الانبیاء کے احسانات کا کیا مقام ہوگا، سید الکونین کے مقام کا کیا حال ہوگا. اور ان کے احسانات ہیں، ان کی جو کرم نوازیاں ہیں، ہم پر کس قدر لازم اور ضروری ہوں گی. جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، جو اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب بھی ہیں، اللہ کے ظاہر ہونے کا سبب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. اور اس امت پر ان کے کرم بھی ہو، احسانات بھی ہوں، تو پھر ہم پر کس قدر لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم احسان کا بدلہ چکائیں.